اگر کوئی وظیفہ کر رہے ہیں اور اس میں قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ رہے ہوں تو کیا پیریڈز میں وہ سورت پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، قرآن کی وہ آیت جن کا تعلق دعا سے یا رقیہ سے ہے. رقیہ کا مطلب ہوتا ہے دم کرنا، جیسے سورہ فلق، سورہ ناس جو ہے یہ قرآن کی آیتیں بھی ہیں، لیکن یہ بطور دم درود کے بھی استعمال ہوتی ہیں. رات کو سونے سے پہلے دم کیا جاتا ہے. اسی طرح آیت الکرسی ہے، اسی طرح یہ جو ہے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، تو یہ بطور رقیہ کے یعنی دم کے طور پہ بھی پڑھی جاتی ہیں. تو اگر کوئی اس میں یہ نیت کر لے عورت کہ میں قرآن نہیں پڑھ رہی بلکہ میں دم کی نیت سے یہ پڑھ رہی ہوں دعا کے طور پہ، تو پھر اس کے لیے مینسز میں بھی ان کی تلاوت جائز ہو جائے گی، کیونکہ وہ بطور قرآن کے نہیں پڑھ رہی. اسی طرح قرآن میں جو دعائیں ہیں جن میں دعا کا مضمون ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ والی دعا ہے، اور بہت ساری دعائیں ہیں، تو کوئی دعا کے نیت سے اگر کوئی خاتون ان دعاؤں کو پڑھتی ہے تو حیض کی حالت میں بھی جائز ہے. لیکن وہ نیت کرے کہ میں تلاوت نہیں کر رہی بلکہ میں بطور دعا کے پڑھ رہی ہوں یا بطور دم کے پڑھ رہی ہوں، تو پھر جائز ہے. اسی طرح کوئی وظیفہ بھی ہے جس کا کوئی خاص مقصد کے لیے پڑھا جا رہا ہے، تو وہ وظیفہ بھی اگر جو ہے وہ تلاوت کی نیت سے نہ ہو اور صرف اس کے مخصوص الفاظ ہوں، انہیں کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے بطور رقیہ کے، تو وہ بھی حالت جنابت میں بھی اور حالت حیض میں بھی پڑھنا جائز ہے، لیکن اس میں پھر تلاوت کی نیت نہ کرے. اگر کوئی وظیفہ کر رہے ہیں اور اس میں قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ رہے ہوں تو کیا پیریڈز میں وہ سورت پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، قرآن کی وہ آیت جن کا تعلق دعا سے یا رقیہ سے ہے. رقیہ کا مطلب ہوتا ہے دم کرنا، جیسے سورہ فلق، سورہ ناس جو ہے یہ قرآن کی آیتیں بھی ہیں، لیکن یہ بطور دم درود کے بھی استعمال ہوتی ہیں. رات کو سونے سے پہلے دم کیا جاتا ہے. اسی طرح آیت الکرسی ہے، اسی طرح یہ جو ہے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، تو یہ بطور رقیہ کے یعنی دم کے طور پہ بھی پڑھی جاتی ہیں. تو اگر کوئی اس میں یہ نیت کر لے عورت کہ میں قرآن نہیں پڑھ رہی بلکہ میں دم کی نیت سے یہ پڑھ رہی ہوں دعا کے طور پہ، تو پھر اس کے لیے مینسز میں بھی ان کی تلاوت جائز ہو جائے گی، کیونکہ وہ بطور قرآن کے نہیں پڑھ رہی. اسی طرح قرآن میں جو دعائیں ہیں جن میں دعا کا مضمون ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ والی دعا ہے، اور بہت ساری دعائیں ہیں، تو کوئی دعا کے نیت سے اگر کوئی خاتون ان دعاؤں کو پڑھتی ہے تو حیض کی حالت میں بھی جائز ہے. لیکن وہ نیت کرے کہ میں تلاوت نہیں کر رہی بلکہ میں بطور دعا کے پڑھ رہی ہوں یا بطور دم کے پڑھ رہی ہوں، تو پھر جائز ہے. اسی طرح کوئی وظیفہ بھی ہے جس کا کوئی خاص مقصد کے لیے پڑھا جا رہا ہے، تو وہ وظیفہ بھی اگر جو ہے وہ تلاوت کی نیت سے نہ ہو اور صرف اس کے مخصوص الفاظ ہوں، انہیں کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے بطور رقیہ کے، تو وہ بھی حالت جنابت میں بھی اور حالت حیض میں بھی پڑھنا جائز ہے، لیکن اس میں پھر تلاوت کی نیت نہ کرے. اگر کوئی وظیفہ کر رہے ہیں اور اس میں قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ رہے ہوں تو کیا پیریڈز میں وہ سورت پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، قرآن کی وہ آیت جن کا تعلق دعا سے یا رقیہ سے ہے. رقیہ کا مطلب ہوتا ہے دم کرنا، جیسے سورہ فلق، سورہ ناس جو ہے یہ قرآن کی آیتیں بھی ہیں، لیکن یہ بطور دم درود کے بھی استعمال ہوتی ہیں. رات کو سونے سے پہلے دم کیا جاتا ہے. اسی طرح آیت الکرسی ہے، اسی طرح یہ جو ہے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، تو یہ بطور رقیہ کے یعنی دم کے طور پہ بھی پڑھی جاتی ہیں. تو اگر کوئی اس میں یہ نیت کر لے عورت کہ میں قرآن نہیں پڑھ رہی بلکہ میں دم کی نیت سے یہ پڑھ رہی ہوں دعا کے طور پہ، تو پھر اس کے لیے مینسز میں بھی ان کی تلاوت جائز ہو جائے گی، کیونکہ وہ بطور قرآن کے نہیں پڑھ رہی. اسی طرح قرآن میں جو دعائیں ہیں جن میں دعا کا مضمون ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ والی دعا ہے، اور بہت ساری دعائیں ہیں، تو کوئی دعا کے نیت سے اگر کوئی خاتون ان دعاؤں کو پڑھتی ہے تو حیض کی حالت میں بھی جائز ہے. لیکن وہ نیت کرے کہ میں تلاوت نہیں کر رہی بلکہ میں بطور دعا کے پڑھ رہی ہوں یا بطور دم کے پڑھ رہی ہوں، تو پھر جائز ہے. اسی طرح کوئی وظیفہ بھی ہے جس کا کوئی خاص مقصد کے لیے پڑھا جا رہا ہے، تو وہ وظیفہ بھی اگر جو ہے وہ تلاوت کی نیت سے نہ ہو اور صرف اس کے مخصوص الفاظ ہوں، انہیں کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے بطور رقیہ کے، تو وہ بھی حالت جنابت میں بھی اور حالت حیض میں بھی پڑھنا جائز ہے، لیکن اس میں پھر تلاوت کی نیت نہ کرے.